جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑی خبر جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں رولا پڑا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو لکھا گیا خط ہے۔ مختلف لوگ اس کے اوپر مختلف تجزیے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کے پاس کیوں چلے گئے اور انہی کے خلاف تو جد و جہد ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کیا ہے، عمران خان صاحب نے کھل کر بتا دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ آپ کی پالیسیز کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ فوج اور عوام کے اندر ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ایشوز کم تو نہیں ہے نا، جو سول سائڈ کے ایشوز ہیں، وہاں پہ معیشت ہے، اس کو ٹھیک ہونا ہے، اور یہ لنکڈ ہے آپ کے دہشت گردی کے معاملات کے ساتھ۔ تو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی سیکورٹی فورسز کو تگڑا ہونا پڑے گا، اور اگر سیکورٹی فورسز کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنی ہے یا امن و امان کے لیے کام کرنا ہے تو انہیں عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ چاہیے ہوگی۔ اب عوام کی مکمل تائید اور سپورٹ ان کے ساتھ ہے نہیں، اور وہاں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ مخالفت بڑھنے کی وجہ جو ہے، عمران خان صاحب نے 6 وجوہات بتا دی کہ جناب یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر دیں۔ اب اس کو کچھ لوگ ڈیل کا نام دے رہے ہیں۔ میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر واپس جائے بطور ادارہ، اور سیاست کے اندر مداخلت بند کرے۔ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کو بند کیا جائے، انسانی حقوق کی پامالیاں روکی جائیں، اور جو عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے باقی جگہوں پہ، یہ کھیل بند کیا جائے۔ اب عمران خان ایک ادارے کو اس کی آئینی حدود یاد دلاتے ہوئے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں چلے جاؤ، اور اس سے معاملات نہ صرف ادارے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس کو ڈیل کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بھئی ڈیل تو یہ ہوتی ہے کہ سر تسی جو کرنا ہے تسی کرو، تے میرے اتنے مہربانی کرو، میرے پہ رحم کرو، جیسا کہ نواز شریف ڈیل کر کے گئے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک استعارہ ہے ڈیل کا، یعنی پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل کر لے گا؟ تو ورڈ نواز شریف کی طرح آ جاتا ہے بیچ میں، یا آصف علی زرداری یا نواز شریف، یہ ڈیل کا مفاہمت کا استعارہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیل کی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ مسئلے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اپنے لیے ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ اس چیز میں ایک فرق ہے، مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا، بات کرنی پڑے گی، جس کے ساتھ مسئلہ ہے اسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، جس نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب سے کیا بات کریں، نواز شریف صاحب سے کیا بات کریں؟ یعنی انہوں نے وہ پالش چھوڑنی نہیں ہے، انہوں نے ہاتھ سے برش چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ کم سے کم وہ اس بات پہ تو آمادہ ہوں کہ ہم برش کو اور پالش کو چھوڑ کے، ہم بوٹوں کو رگڑا لگانا بند کر کے ہم آ جاتے ہیں، بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ بیٹھ کر بات چیت ہوگی تو پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بھی۔ لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے، وہ غلامی سے باہر نہیں نکل رہے، تو عمران خان صاحب نے پھر بات وہیں کرنی ہے نا جہاں پہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر لکھنے کے بعد عمران خان صاحب نے بال اٹھا کے آرمی چیف کے کوٹ میں پھینک دیا۔ ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بڑی سمارٹنس سے، بڑے طریقے سے مرض الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے، کبھی جوڈیشری کو، کبھی حکومت کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو۔ عمران خان صاحب نے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ سارا کچھ بھی جو ہوا ہے وہ اٹھا کر جہاں سے ہوا ہے اس طرف ساری چیزیں اور فوکس اس طرف کر دیا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، اور قوم اسی لیے آپ سے ناراض ہے، لہذا یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کریں تاکہ معاملہ ٹھیک ہوں، اور ساتھ میں اونرشپ بھی لے لی، ابھی فوج بھی میری ہے، میں مالک ہوں اس کا، اور ملک بھی میرا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اور بھی تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج جو ہے یہ پورے پاکستان کی ہے، یہ فوج جو ہے وہ صرف آرمی چیف کی نہیں ہے یا کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی، پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ اگر فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تبھی فوج کو کامیابی ملتی ہے، ویسے تو ملتی نہیں ہے۔ اب جناب جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی خط نہیں ملا، اور یہ بات میڈیا پر چھپوائی جا رہی ہے، چلوائی جا رہی ہے۔ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ اپنی مرضی سے بھی چلا رہے ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے کہ کہیں خط آ گیا، خط کا جواب نہ آ جائے، کوئی اور چیز نہ آ جائے۔ جواب آئے یا نہ آئے، لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے جو سوالات عمران خان صاحب نے اٹھانے تھے وہ سوالات عمران خان صاحب نے اٹھا دیے ہیں، جو فیکٹس انہوں نے سامنے لے کر آنے تھے عمران خان صاحب وہ فیکٹس سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہوئی، یاد رکھیے گا، یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہوگا، اور عمران خان صاحب یہ کل کو کہیں گے کہ میں نے حجت تمام کی تھی، میں نے تو آرمی چیف کو، سب لوگ کہتے ہیں میں آرمی چیف کا مخالف ہوں، میں نے تو آرمی چیف کو لیٹر لکھا تھا کہ معاملہ ٹھیک کرو، اب انہوں نے نہیں کیا تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ دباؤ تو بڑھے گا اس سے۔ لیکن سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں جی کہ خط موصول نہیں ہوا، پورے پاکستان کو موصول ہو گیا خط، یہ سیکورٹی ذرائع کو موصول نہیں ہوا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ انٹیلیجنس کا یہ لیول ہے کہ جناب ایک خط پاکستان کے بچے نے پڑھ لیا،
میں نے ویلاگ میں پڑھ کے سنا دیا, لاکھوں لوگوں نے میرے ویلاگ سے سن لیا, اور لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے مختلف لوگوں کے چینلز کے اوپر سن لیا, پڑھ لیا. تو اس کے باوجود ابھی تک سیکورٹی ذرائع کو پتہ ہی نہیں چلا خط کے بارے میں. اور پاکستان تحریک انصاف اون کر رہی ہے کہ یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے, کن کو؟ آرمی چیف کو, تاکہ معاملات درست کیے جائیں پاکستان کے. تو یہ ایک مثبت قدم ہے. اب اگر آرمی چیف صاحب کو تھوڑا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور جتنے خراب ہو گئے عوام کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے. لیکن اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ موقع روز روز آئے گا بھی نہیں. اب ناظرین ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسے جیسے 8 فروری کی طرف بڑھ رہی ہے, ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے حکومت اپنے ہتھ کنڈے بہت تیزی سے استعمال کرتی چلی جا رہی ہے. لاہور کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. ڈی سی نے اجازت نامہ نہیں دیا, عدالت میں چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, وہاں پہ عدالت میں طلب کر لیا گیا ڈی سی کو. اب دیکھیں وہاں پہ وہ کیا جواب دیتا ہے, معاملہ کس طرف جاتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں, جو مجھے لاہور سے ایک میرے بیوروکریٹ دوست ہیں, انہوں نے وہ معاملہ مجھے کچھ بتایا ہے, گھما پھرا کے چیزیں میرے پہنچ گئی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رکاوٹ ڈالی جائے گی اس جلسے کو روکنے کے لیے, پوری کوشش کی جائے گی جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ جلسہ فلاپ ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا. اگر تو اس حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جلسہ فلاپ ہوگا, لوگ نہیں نکلیں گے, تو یہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں پرمیشن دے کے پاکستان تحریک انصاف کو گندا کرنے کی کوشش کریں اور ایک جمہوری قسم کا ایک ڈرامے بازی پاکستان میں کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں جی, ہم نے تو پرمیشن دی, لوگ آئے نہیں. لیکن دوسری جانب رکاوٹیں پھر بھی موجود رہیں گی سیکورٹی کے نام کے اوپر کہ جناب یہاں پہ آگے کرکٹ میچز اور یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لہذا حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا, اور اس سے بڑا مسئلہ حکومت کو ایک اور درپیش آ گیا ہے. یہ مسئلہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں, آپ بڑا انجوائے کریں گے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئی سی سی کا ایونٹ آ رہا ہے اور کرکٹ میچز ہونے ہیں پاکستان میں, اور انٹرنیشنل ٹیمیں آ رہی ہیں. انٹرنیشنل کچھ آپ کے گیسٹ بھی آئیں گے, آبزرور بھی آئیں گے, میڈیا بھی وہاں پہ موجود ہوگا. جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں وہ پوری دنیا سے آتے ہیں میچز دیکھنے کے لیے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اسٹیڈیم کے اندر میچز کے دوران عمران خان کے نعرے لگنے, کیونکہ جہاں پہ پاکستان کا نوجوان اکٹھا ہو گیا, کھڑا ہوگا, تو نوجوان تو ایک ہی بندے کو جانتے ہیں نا پاکستان میں, وہ جانتے ہیں عمران خان کو. وہ تو ان کو جانتے ہی نہیں ہے کہ کون ہے جناب شہباز شریف, تو کون ہے جناب فلاں بندہ, تو کون ہے فلاں محکمے کے اندر تو کوئی افسر ہے, تو کوئی ملٹری اسٹیبلش, کوئی نہیں جانتے. نوجوان جانتے ہیں پاکستان میں عمران خان کو. انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے, اور عمران خان صاحب ہی وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے اسی کھیل کے میدان میں پاکستان کو ورلڈ کپ لا کے دیا, ون ڈے کا. وہ بڑے تگڑے آدمی ہیں, یہاں پہ بھی ان کا بڑا نام ہے. حکومت اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود, اپنی تمام تر بغض اور نفرت کے باوجود اسٹیڈیم کو انہوں نے دوبارہ سے رینوویٹ کیا, لیکن عمران خان کا نام وہ وہاں سے نہیں مٹا سکے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود اتنا بڑا برانڈ ہے کہ اس کا نام یہ مٹا ہی نہیں سکتے. اگر مٹائیں گے تو پوری دنیا کے اندر ان کی سبکی ہو جائے گی. عمران خان کا نام کہاں سے مٹائیں گے؟ پوری دنیا کے اندر اس کا نام لکھا ہوا ہے. آپ دنیا کے جس بھی ملک میں چلے جائیں, بلکہ میرا چیلنج ہے شہباز شریف کو, میرا چیلنج ہے آرمی چیف کو, میرا چیلنج ہے چیف جسٹس کو, کہ آپ عام آدمی کی طرح جائیں دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر. میں بہت ملک گھوما ہوں پچھلے دنوں میں, تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے بتائیں میں پاکستانی ہوں, وہ کہے گا عمران خان. آپ کسی بھی بندے سے جا کے بات کریں, وہ کہے گا عمران خان. تو پرابلم یہ ہے کہ اسٹیڈیم کے اندر عمران خان کے نعرے لگنے کے جو امکانات ہیں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے.